کہ انہیں رات ہو گئی، راستے میں رات ہو گئی، وہ لوگ آرام کی غرض سے ایک گفا کے اندر، ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جو ہی غار کے اندر داخل ہو گئے، اس غار کے اندر ایک بڑا سا پتھر لڑھکتا لڑھکتا آیا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ اب ان تینوں کے پاس اس غار سے نکلنے کے لیے بظاہر کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ ان تینوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ہم اپنی اپنی نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس چٹان کو تھوڑا ہٹا دے، ہم باہر نکل جائیں۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میرے چچا کی ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کو میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن اے اللہ میرے اس چچا کی بیٹی مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی، لیکن وقت بدلتا گیا، اے اللہ وقت بدلتا گیا، زمانہ بدلتا رہا، یہاں تک کہ قحط سالی کا زمانہ آ گیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اے اللہ قحط سالی کا وقت آ گیا، کھانا پینا نصیب نہ ہوتا تھا، لیکن اے اللہ نے ہمیں خوشنودی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ کھانے پینے کی چیز کو میسر کیا تھا، مال و دولت دیا تھا۔ اے اللہ اس مال و دولت کو دیکھ کر وہ میری چچا کی بیٹی جب قحط سالی کا وقت آ گیا تو میں نے اس کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے ان کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دے گی، لیکن اے اللہ وہ تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے سامنے اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اچانک اس میری چچا کی بیٹی کی زبان سے آواز نکلتی ہے، اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحق، اے مرد رک جاؤ، اللہ کی اس مہر کو ناحق مت توڑو۔ اے اللہ ان کے ان الفاظ نے میرے دل کے اندر اتنا چوٹ پہنچایا، اتنا ڈر محسوس ہوا، اتنا خوف میں نے کھایا کہ اللہ میں دوڑتا ہوا اس میری چچا کی بیٹی کے سامنے جب زنا کے لیے میں بیٹھا تھا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھا تھا، ان کے ان الفاظ نے میرے دل کے اندر اے اللہ ہیبت طاری کر دیا اور میں دوڑتا ہوا بھاگا، اور اسے جو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ دینار بھی اے اللہ میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ اس دعا کے حوالے سے اور ان دونوں کی دعاؤں کے حوالے سے اے اللہ ہم تینوں کو اس غار کے منہ سے نکال۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے حوالہ دیے، اور اللہ رب العالمین نے ان تینوں آدمیوں کے نیک اعمال کے حوالہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا لیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا جسے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کے پاس بظاہر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کی جس کا اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کے مہر کو نہیں توڑی، زنا کے قریب نہیں ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ایسی جگہ سے اللہ سے ڈرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے ایسے راستہ نکالے گا کھانے پینے کے لیے جس کا ہم لوگوں کے پاس اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا ہم کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ کہاں سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ تقوی والے لوگوں کا تقوی دیکھیے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند آنے لگی تو آرام کی غرض سے آرام کے لیے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے کہ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ عورت اپنے بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، لیکن اس کی بیٹی اس فعل کو کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے اس کی بیٹی تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ ان کی ماں بار بار ضد کر رہی تھی کہ نہیں ملاؤ، لیکن ان کی بات نہیں مان رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے۔ ان کی ماں نے بولی کہ اے بیٹی، کیا تجھے عمر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ تم ان سے اتنا ڈر رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا وَإِن لَّمْ يَكُنْ عُمَرَ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا۔ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کا تقوی دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر وہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی اتنا پارسا ہوا کرتی تھی کہ ان کا تقوی کا گاؤں گرام میں سماج میں چرچا ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک اسی درمیان میں ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ اس کا تقوی دیکھیے کس قدر وہ تقوی والی تھی، پرہیزگار عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، حرام اور حلال چیز کی کس طرح وہ فرق کرتی تھی۔ دیکھیے گا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اچانک ایک عورت آئی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئی اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں روئی کاٹتی ہوں، روئی بنتی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ایک روز چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی بنا رہی تھی کہ وقت کے پولیس، وقت کے گورنر میرے اس گھر کے راستے سے گزر رہے تھے۔ میں چاند کی روشنی میں دھاگا کاٹ رہی تھی کہ وقت کے پولیس اس راستے سے گزر رہے تھے، اور اتفاق ایسے ہو گیا کہ میرے گھر کے سامنے اس کی گاڑی رک گئی، اور وقت کے پولیس کچھ لوگوں سے بات کرنے لگے۔ جب بات کرنے لگے تو اس وقت اس کی گاڑی سے جو روشنی آ رہی تھی تو امام صاحب میرے چھت کے اوپر بہت اچھی طریقے سے روشنی آ رہی تھی۔ جب روشنی اچھی آنے لگی تو میں نے سوچا کہ اب ذرا تیزی کے ساتھ اپنی دھاگا کو کاٹ لوں تاکہ جلدی جلدی پورا ہو جائے۔ میں دھاگا کاٹنے لگی۔ جب وقت کے پولیس، اس زمانے کے پولیس اس راستے سے چلے گئے تو میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ پولیس لوگوں کا پیسہ بہت مشتبہ قسم کا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب آپ بتائیں کہ اس روشنی میں کاٹی ہوئی دھاگا کو میں کیا کروں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بتائیں کہ اس دھاگا کو میں کیا کروں جس دھاگا کو میں نے اس پولیس کی گاڑی کی روشنی سے میں نے کاٹی ہے۔
تو امام صاحب نے کہا کہ ساری دھاگا کو، ساری روئی کو صدقہ کر دو۔ وہ عورت اس مسئلہ کو سن کر کے چپ چاپ چلی گئی، صدقہ کر دی۔ کہا کہ صدقہ کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے اندر اور فراہمی کو شادگی پیدا کر دے گا۔ اس عورت نے کر دی، صدقہ کر دی۔ پھر 4-5 روز کے بعد وہ عورت آئی اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ کے والد محترم حضرت امام احمد بن حنبل نے مجھے صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے صدقہ کر دیا۔ حضرت امام احمد سے پھر ہمیں ایک اور مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت گئی اور مسئلہ پوچھنے لگی کہ امام صاحب، میں چراغ کی روشنی سے دھاگا کاٹتی ہوں، چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چھت پر چلی جاتی ہوں اور چھت پر بیٹھ کر کے آنکھوں کی روشنی کو تھوڑا زور دے کر کے میں دھاگا کاٹتی ہوں، تو کیا میں جب اس دھاگے کو مارکیٹ میں لے جاؤں گا، بیچنے کے لیے لے جاؤں گا، تو کیا گراہک سے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی سے کاٹی ہوئی ہے اور یہ اللہ کی روشنی چاند سے کاٹی ہوئی دھاگا ہے؟ تو امام احمد نے کہا کہ ہاں، بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ سے کاٹی ہوئی دھاگا ہے اور یہ چاند کی روشنی سے کاٹی ہوئی دھاگا ہے۔ امام صاحب نے مسئلہ بتا دیا۔ وہ عورت نے امام صاحب کو دعا دے دی اور پھر وہ گھر واپس چلنے لگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ، جاؤ اس عورت کے پیچھے پیچھے اور دیکھو کہ یہ عورت کہاں جا رہی ہے۔ ان کا تقوی نے مجھے اتنا مائل کر دیا اس عورت پر کہ وقت اس زمانے میں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں، جاؤ دیکھو کہ یہ عورت کس گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے چلتے گئے اور وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے لوگوں سے پتہ کیا کہ یہ کس عورت کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ تو حضرت عبداللہ کو لوگوں نے بتایا کہ یہ بشر حافی شخص کا گھر ہے جو وقت کے بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ کہا کہ اس گھر میں ایک عورت ہے جو ہمارے والد محترم سے بار بار مسئلہ پوچھنے جاتی ہے، وہ روئی کاٹتی ہے۔ کہا کہ وہ اسی بشر حافی نامی آدمی کی بہن ہے جس کے اندر تقوی اللہ رب العالمین نے اس قدر کوٹ کر کے بھر رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس چاند کو پیدا کیا اس چاند کی روشنی میں بھی اگر وہ روئی کاٹتی تو اس کا بھی مسئلہ پوچھنے جاتی، اور جب بیچتی تھی تو یہ کہہ کر کے بیچتی تھی کہ چاند کی روشنی میں کاٹی ہوئی دھاگا میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن چراغ کی روشنی میں کاٹی ہوئی دھاگا بالکل صاف ستھرا، کوئی موٹاپن نہیں ہے اس دھاگے میں، اور اس دھاگے میں یہی فرق تھی۔ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ انسان اسی طریقے سے تقوی اختیار کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری، اللہ رب العالمین سے ڈر اپنے اندر پیدا کرے تو انسان اللہ رب العالمین کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تقوی والی عورت تھی۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے، تقوی چاہتا یہ ہے کہ تقوی بہت جامع لفظ ہے، یہ ایسی محتاط زندگی کا تقاضا کرتا ہے جس میں انسان بہت پھونک کر سنبھل کر قدم رکھتا ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محرمات کے ساتھ ساتھ، حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ساتھ شک و شبہ والی چیزوں سے بھی دور رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دع ما یریبک الی ما یریبک فإن الصدق طمانینہ والکذب ریبہ۔ جو چیز تجھے شک و شبہ میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، کیونکہ جھوٹ اطمینان کا باعث نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ آج ہمارے اندر سے تقوی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم تماموں کو
حضرت امیر المومنین کا وہ واقعہ جس عورت نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رہی تھی اور کہا تھا کہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عُمَرَ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّكَ عُمَرَ يَرَانَا، عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، عمر کا رب تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اور اس عورت کا واقعہ جو اپنی دھاگا کاٹتی ہوئی روشنی سے، چراغ کی روشنی سے یا پولیس کی روشنی سے یا پھر اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چاند کی روشنی سے کاٹتی ہوئی، جس وقت جس طریقے سے ان لوگوں کے دلوں میں اے اللہ تو نے تقوی کوٹ کوٹ کر بھر رکھا تھا، اے اللہ ہم تماموں کے دلوں کے اندر اے اللہ تو تقوی کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے اللہ ہم تماموں کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور اللہ رب العالمین نے بہت سختی کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اے اللہ نماز پڑھنے کی تو توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔